اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 تلاوت کی گئی ہیں، جو پہلے پارے کے چھٹے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا، بنی اسرائیل کو کہا کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر نظر آئے گا، دیکھیں گے پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم تمہیں نہیں مانتے، تمہاری بات پر یقین نہیں رکھتے۔ تو پھر تمہیں ایک سخت آواز کڑک نے پکڑ لیا اور تم ہلاک ہو گئے، اور تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ہلاک ہوئے اور ہوتے ہوئے۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا یکے بعد دیگرے، پھر تم نے دیکھا ایک کے بعد دوسرا زندہ ہو رہا ہے، مرے ہوئے زندہ ہو گئے، لیکن تم پھر بھی شکر گزار نہیں ہوئے۔ ہم نے یہ اس بات سے تمہیں دکھایا کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر دھوپ میں سایہ کرنے کے لیے بادل دے دیا، اور پھر تمہیں من و سلوہ کے کھانے عطا کر دیے کہ تم کھاؤ اس رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ۔ تو ہم نے تمہیں سمجھایا، تم نہ مانے، اس سے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، لیکن تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ فرمایا جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بستی بیت المقدس تھی یا اس کے قریب اریحہ بستی تھی، اور ایک جابر قوم وہاں رہتی تھی، وہاں سے چلے گئے۔ یہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے اکتا گئے اور من سلوا کھا کے تھک گئے۔ پھر انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر اناج بھی ملے گا، فصلیں ہوں گی، بہار ہوگی، کھانے ملیں گے۔ اس بستی میں داخل ہونے کے طریقہ اور شرط یہ ہے کہ جہاں پر تم نے کھانا تو ملے گا بہت کچھ، تمہیں آزاد، جہاں مرضی جتنا مرضی کھاؤ پیو، لیکن داخل اس طرح ہونا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، جھکے ہوئے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے، حطۃ کہتے ہوئے جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، اور محسنین کو، نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیں گے، نیکوکاروں کو اور زیادہ نعمتیں عطا کریں گے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ظالموں نے جو ان کو کہا گیا تھا نا بات کرنے کا، وہ بدل دی۔ حطۃ دعا کے طور پر تھا، انہوں نے حنطۃ کہنا چکا جائے، گندم جس کا معنی ہے مذاق کے طور پر، اور ان کو کہا سجدہ کرتے ہوئے یا جھکے ہوئے جانا ہے، رکوع کرتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے اس کے بجائے الٹے سرین کے بال گھسیٹتے ہوئے اندر گئے، سجدے کی طرف رغبت نہیں کی انہوں نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، پھر ان ظالموں پر ہم نے عذاب نازل کر دیا۔ جب نافرمانی کی، انہیں کہا کہ اس شہر میں اس طریقے سے داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں ہم بخش دیں گے، تم پر مہربانی فرمائیں گے، تمہیں نعمتیں وہاں پر ملیں گی، کہ انہوں نے الٹا مذاق بنا لیا اور اس طریقے سے گئے جس سے نہیں کہا گیا تھا، اور بجائے حطۃ کہنے کے حنطۃ کہنے لگے، بدل دیا اس کو بھی۔ تو پھر ہم نے ان پر عذاب آسمان سے نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جو تھا یہ طاعون کی بیماری تھی، جس سے ایک روایت میں 70,000 بندے ایک دن میں ہلاک ہو گئے، دوسری روایت میں 24,000 لکھا ہے ایک دن میں ہلاک ہو گئے۔ تو اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جو اس مقام پر لکھی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب کسی بستی پر وبا آ جائے طاعون کی، تو جب وہاں کے لوگ ہیں وہ باہر نہ بھاگیں، وہیں پر رہیں
اور جو باہر ہیں وہ وہاں نہ آئیں، اس بستی میں نہ آئیں جہاں پہ وبا پھیل جاتی ہے. جیسے آج کل کرونا پھیل گیا تھا، جو بستی میں ہے وہاں نہ جاؤ، اپنی بستی سے باہر نہ جاؤ، اگر آ جائے وہاں پر تو ٹھیک ہے. کہ اگر ایسا کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کے نبی کے ارشادات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو جائیں گے وہ بھی شہید ہوں گے، جو بچ جائیں گے وہ بھی شہید کا مرتبہ پائیں گے. تو ہم نے آسمان سے تم پر وہ بیماری یا وہ عذاب اتار دیا، کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان لوگوں کے جو تمہارے آباد تھے بنی اسرائیل کے، ان کے فسق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بے حکمی کی وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل فرمایا. پتہ چلا کہ نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب بھی آتے ہیں. ہمارے اوپر جو کئی قسم کے عذاب آ رہے ہیں یہ بھی ہماری نافرمانیوں کی وجہ ہے. ظالم حکمران آنا بھی ایک عذاب ہے، یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، بدعمالی کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.